واشكره. سبحان الأبد الأبد، سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغير عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے. کروڑوں نعمتوں میں سے ایک نعمت آج ہمیں یہ دی، میٹھی نیند سے جگایا. انسان کو نیند پیاری ہے، سونے میں مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے، اور نیند سے اٹھنا ایک نئی زندگی، ایک نئی جان. ورنہ میرے بھائیوں، اس پوری دنیا میں کل رات کتنے لاکھ سوئے، بعض ان میں سے اٹھ نہ سکے، ہمیشہ کے لیے سو گئے اور دوبارہ نہیں آئیں گے دنیا میں. اور کتنی انسانیت ایسی ہے دنیا میں، کتنے اللہ کے بندے ہیں جن کی راتیں شراب کے اڈوں میں، زنا کے اڈوں میں، گناہ کے اڈوں میں، نافرمانیوں میں، ظلم میں، چوری میں، دھوکے میں. اللہ تیرا شکر ہے، اس دعوت کی عظیم والی محنت کے ذریعے سے تو نے آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر اس پنڈال میں رات گزارنے کی توفیق دی. اس پہ ہزاروں اللہ کے بندوں نے تہجد پڑھی. خدا پاک کی قسم دے، بہت بڑی نعمت، خدا کا بہت بڑا احسان. النوم وقت الموت کہا، نیند موت کی بہن. آدمی سو جاتا ہے تو موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا. تو اللہ نے نیند سے بیدار کیا اور ایک نئی زندگی دی. آج اتوار ہے، آج اتوار، ایک نئی اتوار، ایک نئی زندگی، ایک نئی فضا، سورج کی ایک نئی روشنی. یاد رکھیں میرے بھائیوں، کل جو گزرا ہے، ہفتہ گزر گیا، جو کچھ نیکی کی ہے، اچھے اعمال کیے ہیں، اس کا اجر ملے گا، اس کی نیکیاں ملیں گی. کل کے دن ہم نے جو نافرمانی کی ہے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. کل جو گزرا ہے ہفتہ، قیامت تک خدا پاک کی قسم پچھلے دن کا ہفتہ نہیں، اس کا ایک گھنٹہ نہیں، ایک منٹ، ایک سیکنڈ دوبارہ نہیں آتا. آنے والا ہفتہ دوسرا ہفتہ ہوگا، گزشتہ ہفتہ گزر گیا. آج کی قدر کر لینی ہے، کل کا بھروسہ نہیں ہے. اسی لیے جب صبح ہوتی ہے تو سورج طلوع ہوتا ہے. سورج یہ کہتا ہے، اے اللہ کے بندو،
میری روشنی سے فائدہ اٹھا لو اور میری روشنی میں وہ کام کرو جن کاموں سے اللہ راضی ہوتے ہیں. ان کاموں کو میری روشنی میں نہ کرو جن سے خدا کا غضب، قہر، خدا کا غصہ اترتا ہے، خدا ناراض ہوتے ہیں. اور سورج یہ کہتا ہے اے اللہ کے بندو تمہارے گناہوں سے میری روشنی کو گندا نہ کرو. گناہ ایک گندگی ہے، ایک ناپاکی ہے. نئی فضا، آج کا ایک نیا دن، پوری مخلوق کہتی ہے اے اللہ کے بندے دھرتی پر، زمین پر رحمت بن کے جی، زحمت بن کے نہ جی. اللہ کا محبوب بن کے جی، مبغوض، خدا کا پھٹکارا ہوا ایسا بن کے نہ جی. آپ کی قدر کر لے. اگر اللہ کے بندے نے آپ کی قدر کر لی، ہر وہ کام کیا جس سے خدا راضی ہوتے ہیں، ہر اس کام سے بچا جس سے خدا ناراض ہوتے ہیں، تو یاد رکھے میرے بھائیوں یہ دن جنت پہ جانے کا ذریعہ بنے گا. اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، آج کے دن کی ناقدری کر لی، آنکھوں سے حرام دیکھ لیے، کانوں سے حرام سن لیے، ہاتھوں سے حرام پکڑ لیے، پیروں سے ناجائز جگہ چل لیے، کھوپڑیوں سے ناجائز باتیں سوچ لی، یہی دن جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا. تو آج کی قدر کر لینی ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پوری زندگی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایمان والے کا میرے بھائیوں ایک ایک سال، ایک ایک مہینہ، ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ بھی بڑا قیمتی ہے. ایک بزرگ جا رہے تھے، راستے میں ایک بہت بڑے اللہ والے کی قبر ملی. قبرستان پہ گزرے، ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ کے قبر پر گزرے تو مراقبہ کیا، بیٹھے کچھ پڑھ کر بخشا، بیٹھے آنکھیں بند کی تو کشف ہوا. کیا کشف ہوا کہ اس قبر میں جو بزرگ ہیں وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں قبر میں. وہ اوپر والے بھی بزرگ تھے، ان کو تعجب ہوا. وہ کہنے لگے حضرت آپ قبر میں قرآن، یہ تو دنیا عمل کی جگہ ہے، آخرت بدلے کی جگہ ہے، قبر میں کوئی کام نہیں ہے، وہ تو قیامت تک سونا پڑے گا، آپ قبر میں تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی. تو قبر والے بزرگ نے فرمایا ہاں بھائی آپ نے سچ فرمایا، لیکن جب ایمان والا نیک اور صالح بندے کا جب انتقال ہوتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تجھے تو قیامت تک سونا رہنا اس قبر میں، بتا کس حال میں تو سونا چاہتا ہے، کس حال میں قبر میں رہنا چاہتا ہے. وہ نیک بندے کی تمنا کے موافق اللہ فیصلہ کریں گے. تو اس بزرگ نے کہا قبر والوں نے جب مجھ سے اللہ نے پوچھا اے میرے بندے تو میرا محبوب، تیری زندگی میری مرضیات کے موافق، تیری زندگی کا ہر عمل میرے نبی کے طریقے کے مطابق تھا، مجھے خوش کر کے دنیا سے آیا ہے، بتا قبر میں قیامت تک کس حال میں پڑے رہنا چاہتا ہے. تو بزرگ فرماتے میں نے کہا اے اللہ دنیا میں قرآن کی تلاوت کرنے میں مزہ آتا تھا، میری یہ تمنا ہے کہ قیامت تک قبر میں قرآن پڑھتا رہوں. تو اللہ نے اجازت دی جا میرے بندے قبر میں قرآن ہی کی تلاوت کرتا رہے. تو بزرگ نے کہا جس دن اللہ نے مجھے قرآن کے پڑھنے کی تلاوت کرنے کی اجازت دی ہے تب سے لے کر آج تک 70,000 قرآن شریف کی تلاوت کر لی میں نے. تو اوپر والوں کو تعجب ہوا، اوپر بیٹھے ہیں بزرگ، آپ نے 70,000 قرآن کی تلاوت کر لی، کتنا اجر، کتنا ثواب، کتنی نیکیاں. اس لیے آتا ہے جب قرآن کی تلاوت نماز میں کھڑے ہو کر پڑھیں تو 1 حرف پر 100 نیکیاں، نماز میں بیٹھ کر پڑھے قرآن شریف 1 حرف پر 50 نیکیاں، اور نماز سے علاوہ ہٹ کر
قرآن شریف کی تلاوت کریں، 1 حرف پر 25 نیکیاں، بغیر وضو کے پڑھیں ایسے ہی زبانی 1 حرف پر 10 نیکیاں، پڑھیں نہیں صرف سنیں 1 حرف پر 1 نیکی۔ اب قبر میں تلاوت 70,000 قرآن شریف کی تعجب ہوا، تو اب سنیے، وہ قبر والے بزرگ کہتے ہیں آپ کو میرے 70,000 قرآن شریف کی تلاوت پر تعجب ہوتا ہے، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے ولی، میرے 70,000 قرآن شریف کا ثواب آپ لے لیجئے، آپ کا دنیا کی زندگی کا 1 سبحان اللہ کا ثواب مجھے دے دیجئے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی کا 1 سبحان اللہ قبر کے 70,000 قرآن شریف سے بڑھ کر ہے۔ یہی وہ ہماری زندگی ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں، زندگی کو صبح و شام ہو رہی ہے۔ تو زندگی کا ایمان والے کا ایک ایک سانس بڑا قیمتی۔ اللہ ہم تمام کو پوری زندگی قدر کرتے ہوئے مقصد حیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعض حضرات ابھی اونگ رہے ہیں کیونکہ رات بھر نفلیں پڑھی تھیں، تہجد پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، ماشاءاللہ۔ انہوں نے قبر میں قرآن شریف تلاوت کی تھی۔ آپ نے یہاں رات میں کتنی تلاوت کی ہوگی جن کو نیند آ رہی ہے؟ اگر کسی بعض ساتھی کو اونگ آ رہی ہو تو آہستہ جگا لیں، چمٹنا نہیں۔ کیا گوٹھو یہ بات ہو رہی ہے نا، آہستہ سے جگا لیں۔ جاگ رہے ہیں بھائی؟ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو لہذا زندگی دنیا کی بڑی قیمتی، اس قیمتی دنیا کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں پیدا کیا؟ کیوں آئے ہیں؟ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ ہم آئے نہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ ہم جائیں گے نہیں، اللہ بلائیں گے۔ تو سب سے پہلے دنیا کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کو پہچانے۔ وہ کون ہے جس کے سامنے بھیک مانگتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، پیشانی رگڑتے ہیں، سر جھکاتے ہیں؟ ہم نے دیکھا نہیں؟ وہ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کے خزانے، اللہ کے فیصلے بہت بڑے، اکیلا اللہ کی ذات، اکیلی تنہا، نہ اس کا کوئی پارٹنر، نہ کوئی رہبر، نہ کوئی مشیر، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی ہیلپر۔ 7 آسمان، 7 زمین کو پیدا کیا، چاند سورج، دریا و پہاڑ، جنگلات و کھنڈرات، چرندے پرندے، درندے حیوانات، کیڑے مکوڑے، انسان و جنات، دنیا کے ذرہ ذرہ، دنیا کا چپا چپا، یہ بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ اللہ نے پیدا کیے، تھکا نہیں، اکیلا 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 اکیلا۔ اندازہ لگا اس کی قدرت، اس کی طاقت کتنی بڑی ہوگی۔ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب کی لاشیں پڑی ہوں گی، سب پر موت طاری ہوگی، حتیٰ کہ اسرائیل علیہ السلام جو موت کے فرشتے ہیں، روح قبض کرنے کی ذمہ داری جن پر ہے، ان پر بھی موت آئے گی۔ سناٹا چھایا ہوا ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے پوروں سے، کتنے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے، یہ تو مجمع ہزاروں کا اتنا بڑا نظر آ رہا ہے۔ وہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے کروڑوں اربوں کھربوں انسان جن کی لاشیں پڑی ہوں گی، اللہ پوچھیں گے این الملوک، بتاؤ بتاؤ کہاں ہے وہ بادشاہ جو دنیا میں بادشاہت پر ناز کرتے تھے، حکمرانی کرتے تھے، سلطنتیں چلاتے تھے؟ کہاں ہیں؟ سناٹا چھایا ہوا ہوگا، کسی کی ہمت نہیں، کسی کی مجال نہیں اللہ کو جواب دیں۔ این الجبارون، اللہ پوچھ رہے ہیں
کہاں ہے وہ ظالم جو دنیا میں کمزوروں پہ ظلم کیا کرتے تھے، حق مارا کرتے تھے، بہنوں کا، رشتہ داروں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا، پڑوسیوں کا، ماں باپ کا حق؟ کہاں وہ ظالم؟ کسی کی ہمت نہیں، سناٹا چھایا ہوا ہے، پڑے ہیں، لاشیں پڑی ہیں۔ اور ایک سوال، این المتکبرون؟ کہاں ہے وہ گھمنڈ کرنے والے، تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے، مال کے نشے میں، عہدے کے نشے میں، سونا چاندی کے نشے میں، زمین جائیداد کے نشے میں، بینک بیلنس کے نشے میں، خوبصورتی کے نشے میں، اپنی طاقت و جوانی کے نشے میں؟ کہاں ہے جو دنیا میں دن دنا کے چلتے تھے، زمین پر اکڑ اکڑ کے چلتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے؟ کہاں ہے وہ بڑا سمجھنے والے؟ خاموش پڑے۔ اللہ پوچھ رہے ہیں لمن الملک اليوم، بتاؤ بتاؤ، سچ سچ بتاؤ، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی سلطنت ہے؟ کسی کی ہمت نہیں۔ سوال خود اللہ ہی کر رہے اور جواب بھی اللہ ہی دیں گے۔ للہ الواحد القہار، آج کی بادشاہت اس ایک اللہ کی ہے جو سب پر غالب ہے۔ ایسے اللہ کو پہچاننا، اسی کا نام ایمان ہے۔ اکیلا اکیلا اکیلا، ایک نظر اللہ کی، ایک نظر ہم زیادہ سے زیادہ سامنے دیکھ سکتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھ سکتے۔ ایک اللہ کی نظر آسمانوں کے اوپر بھی، زمینوں کے نیچے بھی، آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے، اللہ کا بندہ جو کچھ کر رہا ہے، اجالوں میں، اندھیروں میں، بند کوٹھیوں میں، جھوپڑیوں میں، بنگلوں میں، بازاروں میں، دکانوں مکانوں میں، پہاڑوں کے پیچھے، جنگلات کھنڈرات کے اندر، جو اللہ کا بندہ چاہے نیکی کر رہا ہو یا برائی کر رہا ہو، اللہ کی قسم، اللہ کی نگاہ میں سب ایک ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، سب کچھ، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی نظر اس پر ہے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ایسے زبردست طاقت و قوت و خزانے کے مالک، صفات و کمالات کے مالک ایک اللہ کو پہچاننے کا نام ایمان۔ اس کی ایک صفت ہے حکیم۔ کیا ہے بھائی؟ حکیم۔ بولو بھائی کیا نام اللہ کی صفت کا نام؟ حکیم۔ بعض حضرات ایک ایک اٹھ کے جا رہے ہیں، ضروریات کے لیے اٹھ دیا جائے گا، ابھی ناشتے کا کاؤنٹر کھلا نہیں ہے، وہ بیان کے بعد ہے، کوئی ساتھی اٹھے تو بٹھا لیں، آئے ہی اجتماع کے لیے، وقوف فارغ کر کے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک صفت ہے اللہ کے حکیم، حکمت والا۔ کوئی کام اللہ کا میرے بھائیوں حکمت سے خالی نہیں، راز ہے اس کا، ہر کام کا راز۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے، ہاتھ پر تھوڑا سا پانی پڑا، پانی سا لگا، تھوڑی دیر کے بعد جلنے لگا، تکلیف ہونے لگی، تھوڑی جلن ہونے لگی۔ دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو دیوار پہ سپلک بیٹھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی غصے والے، اور سوچا کہ اس سپلک نے پیشاب کر دیا ہے، اس کا پوائزن، زہر، اس کے اثرات میرے ہاتھ پر پڑ کر تکلیف ہو رہی ہے مجھے۔ ڈائریکٹ بات کرنے والے اللہ سے، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے رب،
یہ کیا تیری مخلوق ہے؟ نہ کھایا جا سکتا ہے، نہ دوائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو نے سپلک کو کیوں پیدا کیا؟ یہ سننا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ، زندگی میں بائی چانس، پوری زندگی میں چوک کر، بھول کر ایک مرتبہ بس تمہارے ہاتھ پر میری مخلوق نے گندگی کر دی، تو جس سے آپ کو تکلیف ہونے لگی، تو تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نے سپلک کو پیدا کیوں کیا؟ اے موسیٰ، پوری زندگی میں تم نے صرف ایک مرتبہ پوچھا ہے۔ اے موسیٰ، یہ سپلک روزانہ 5 مرتبہ مجھ سے پوچھتی ہے، اے اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ اس کی شان پڑھی، اس کی ذات پڑھی، اس کی صفات پڑھے، اس کے کمالات پڑھے، اس کا فیصلہ اور ہے، اس کا راز کچھ اور ہے، اس کی حکمت بڑی نرالی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیدا کرنے کی حکمت اللہ جانتے ہیں، سپلک کو پیدا کرنے کے راز کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ دنیا کی کوئی مخلوق، چاہے وہ چونٹی ہو، چاہے وہ مکوڑا ہو، چاہے وہ کتا ہو، چاہے وہ بلی ہو، ان سب کے پیدا کرنے کا راز اللہ جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ نوح علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے، تو خارش کا کتا، خارش جس کو کھجلی لگی ہے، آپ نے دیکھا ہے، عجیب سا ہوتا ہے، وہ زخم بدن پہ زیادہ ہوتے ہیں، کھجاتے کھجاتے عجیب بدصورت ہو جاتا ہے، گندا نظر آتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام جاتے آتے دیکھا، یہ کتنا خراب لگ رہا ہے، یہ کتا تو کتنا خراب لگ رہا ہے۔ نوح علیہ، دیکھو میرے بھائیوں، اللہ پاک نبیوں کے ذریعے سے ساری انسانیت کی تربیت کرتے ہیں، نبیوں کی بھی تربیت کرتے ہیں، نبیوں کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے انسانوں کی تربیت کرتے ہیں کہ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو کسی کا حق لے کے انگلی اٹھائے۔ تو وہی آئی، اے نوح، اللہ پوچھ رہے، اے نوح، تم نے کہہ دیا کہ یہ کیسا خراب لگ رہا ہے کتا۔ اے نوح، اگر تمہارے بس میں ہے، اگر تمہاری طاقت ہے، تو اس سے اچھا کتا پیدا کر کے دکھا دو۔ وہی نبی کو وہی آ گئی۔ جب وہی آئی تو نوح علیہ السلام کو اتنا دکھ ہوا اس کہنے پر، روتے 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 ایک چہرے پر نالیاں سی بن گئی تھی۔ نوح کے معنی عربی میں زیادہ رونے والے۔ تو لہذا میرے بھائیوں، کسی مخلوق کو حقیر نہ سمجھیں، ان سب کے پیدا کرنے کا راز اللہ جانتے ہیں۔ تو اس حکمتوں والے خدا کو پہچاننے کا نام ایمان۔ بارش کا موسم تھا ایک علاقے میں، یہ بزرگ جا رہے تھے راستے میں، اور پاس میں نیا دلہا، نئی دلہن، اچھے عمدہ لباس پہن کر دونوں جا رہے تھے۔ ایک طرف تو کیچڑ تھا، گندا پانی۔ جب بزرگ جا رہے تھے تو ان کا تھوڑا پیر پھسلا، پیر پھسلتے ہی وہ گندا پانی، وہ کیچڑ اڑ کر دلہن کے کپڑوں کو لگ گیا۔ نئی دلہن، نیا دلہا۔ اب دیکھا، دلہا نے دیکھا کہ دلہن کے نئے کپڑوں پر اس بڑے میاں کے چلنے کی وجہ سے گندگی لگ گئی ہے، کیچڑ کا پانی لگ گیا۔ غصہ آیا، چونکہ محبوب ہے، بیوی کی محبت دل میں ہے، تو غصہ آیا، دلہا کو ایک تماچا بزرگ کو مار دیا۔ اس دلہا نے، یہ اللہ والے بزرگ صبر کر لیے، صبر کر کے آہستہ چلے، راستے میں چلتے رہے۔ جا رہے تھے، صبح سویرے ایک مٹھائی کی دکان والے نے صبح کھڑے ہو کے انتظار کر رہا تھا، گرم گرم دودھ ایک گلاس میں لے کر، کوئی اللہ کا نیک بندہ آئے، اس کو میں پلاؤں، اس کی دعائیں لوں۔ یہ حضرت کا گزر ہوا تو بولا حضرت تشریف لائیے۔
بیٹھیے. کیا بات ہے بھائی؟ حضرت لیجیے گرم گرم دودھ ہے, آپ میرے حق میں دعا کر لیجیے. پھر اکرام کیا. دودھ پینے کے بعد بزرگ نے اللہ کا شکر ادا کیا. اے رب تیرا کیا نظام ہے, کہیں تو تھپڑ کھلا رہا ہے, کہیں تو گرم دودھ پلا رہا ہے, کیا نظام ہے تیرا. یہاں یہ ہوا, ادھر جا رہے تھے میاں بیوی, ابھی مار کھا کے جا رہے ہیں نا, مار کے جا رہا ہے وہ دلہا دلہن کو لے کر گیا, گھر میں جا رہا تھا, سیڑھیوں پہ چڑھ رہا, پیر پھسلا دلہا کا, شوہر کا, نیچے دھڑام سے گرا, انتقال ہو گیا. یہاں یہ ہوا, ادھر یہ ہوا, بیوی چیخ مارنے لگی, لوگ جمع ہو گئے. کیا ہوا بھائی؟ ایک بوڑھے میاں نے شاید بددعا کر دی ہو, اس لیے کہ میرے شوہر نے ان کو ایک تماچا مار دیا تھا, ان کی بددعا سے میرے شوہر گر گئے, انتقال ہو گیا. لوگ بھاگے بھاگے آئے بزرگ کے پاس, حضرت کیا کر دیا آپ نے؟ میں نے کیا کیا بھائی؟ تو معلوم ہوا کہ وہ ایک شخص نے آپ کو تماچا مارا, شاید آپ نے بددعا کر دی ہو, جس کی بددعا آپ کی بددعا سے وہ مر گیا. حضرت نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, میں نے بددعا نہیں کی. جب میرے پیر کے نیچے کا پانی تھوڑا سا پھسل کر اس کی دلہن پہ لگا, اور چونکہ دلہا کا وہ محبوبہ تھی, اب محبوب کے دل کو تکلیف پہنچی تو اس نے مجھے مارا. جب مجھے تکلیف پہنچی تو میرے محبوب اللہ نے اسے مارا, میں نے نہیں مارا, میں نے بددعا نہیں کی. میرے محبوب کو میرے تھپڑ کھانے پر اللہ کو تکلیف ہوئی, اللہ نے اسے مارا. عجیب نظام اللہ کا, عجیب حکمت خدا کی, اس کی شان کتنی اونچی ہے. ایسے اللہ کو پہچاننے کا نام ایمان. اس کے خزانے بڑے, کس کے؟ اللہ کے خزانے بڑے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمانوں کے خزانے, زمینوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. جب سے دنیا بنی اللہ پاک ہر بندے اور بندے کو دو دو آنکھ, دو دو کان, دو دو ہاتھ, دو دو پیر, انگلیاں. کبھی کسی زمانے میں یہ اعلان نہیں ہوا کہ اللہ کے بندوں, نہ جبریل علیہ السلام نے آ کر کسی نبی کو یہ وحی نہیں سنائی کہ اللہ کے بندوں, اللہ کے اسٹاک میں, خزانے میں آنکھوں کی کمی آ گئی ہے. اس کے بعد جتنے بچے پیدا ہوں گے بغیر آنکھ کے پیدا ہوں گے, یا ایک ایک آنکھ کے پیدا ہوں گے. ہوا بھی ایسا؟ کہیں اعلان نہیں. ہاتھوں کا اسٹاک ختم ہو گیا, بغیر ہاتھ کے پیدا ہوں گے. پیروں کا اسٹاک, خزانہ ختم ہو گیا اللہ کا, بغیر پیر کے پیدا ہوں گے. یہ اسٹاک ختم تو نہیں ہوا ہے, اسٹاک کم ہوا ہے. ایک ایک ہاتھ ملے گا, ایک ایک پیر ملے گا, ایک ایک کان ملے گا. ایسا ہوا ہے؟ نہیں نہیں نہیں. اللہ پاک کبھی کبھی کسی بندے کو بغیر آنکھ کے, یا ایک آنکھ کے, ایک ہاتھ کے بغیر, ایک پیر کے بغیر پیدا کر دیتے ہیں تاکہ اپنی قدرت کو بتائیں. اگر ہم پیدا کرنے پہ آئیں ایسے بھی پیدا کر سکتے ہیں, عبرت کے لیے, سبق کے لیے. علامہ سعدی رحمت اللہ علیہ دمشق کی جامعہ مسجد میں جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے, پیروں میں چپل نہیں تھے. حضرت لکھتے ہیں کہ میرے دل میں بات پیدا ہوئی, ارے میں جا رہا ہوں, میرے پیروں میں چپل بھی نہیں ہے. تھوڑی دیر ہوئی, تھوڑی دور جانے کے بعد دیکھا تو ایک اللہ کا بندہ ہے جس کے دونوں پیر نہیں ہیں. اللہ سعدی نے شکریہ ادا کیا, اے اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے پیر تو دیے, چپل نہ ہو تو کیا ہوا, دیکھ تیرا بندہ اسے پیر بھی نہیں ہے. یہ عبرت کے لیے, سبق کے لیے, شکر گزاری کے لیے اللہ پاک کبھی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں, کبھی نعمتوں کو کم کرتے ہیں. تو اس کے خزانے لامحدود. اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. اللہ فرماتے ہیں
دنیا کے اندر جتنی چیزیں پائی جا رہی ہر چیز کے خزانے ہیں ہمارے پاس، پھل پھلاریوں کے، ترکاریوں کے، کھانے پینے کی چیزوں کے، بارش کے، ہر چیز کے خزانے۔ دیکھیے کسی زمین میں پیٹرول کھودے تو پیٹرول، کسی زمین میں کھودے تو تیل، کسی زمین میں سونا چاندی کی کانیں، کسی زمین میں قیمتی پتھر، کسی زمین میں سبزیاں، اللہ کا نظام، اللہ کے خزانے۔ یہ تو دنیا کے نظر آئے، اللہ پاک جنت سے بڑے بڑے خزانے رکھے ہیں، نہروں کے خزانے۔ معراج میں جب اللہ کے نبی تشریف لے کر گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ لے کر گئے، تو ایک دروازہ تھا، اسے قفل لگا ہوا تھا، تو سامنے کھڑا کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے جبرائیل، میرے پاس تو کوئی چابی نہیں ہے، کہ کھولیے نا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول، چابی آپ ہی کے پاس ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تالا کھل گیا، اندر گئے تو چاروں نہریں، دودھ کی، پانی کی، شراب کی، شہد کی، یہ چاروں نہریں جو جنت میں ہیں، اس کے سرچشمے کہاں سے چشمے پھوٹے ہیں؟ دیکھا تو اللہ کے نبی نے بسم اللہ کے میم سے ایک چشمہ نکلا ہے، اللہ کے ہاتھ سے ایک چشمہ نکلا ہے، نون سے ایک چشمہ نکلا ہے، الرحمن الرحیم پھر آخر کے میم سے ایک چشمہ نکلا ہے۔ خزانے چاروں نہریں بہ رہی، دودھ کی، شراب کی، پاکیزہ شراب۔ جو دنیا کی شراب پیے اللہ تو جنت کی شراب سے محروم کر دیں گے، اور پانی کی اور شہد کی برابر چل رہی۔ یہ خزانے، حوروں کے خزانے، نہروں کے خزانے، نعمتوں کے خزانے اللہ کے پاس آسمانوں میں۔ تو ایسے اللہ کی ذات کو پہچاننا، سب کچھ اسی کے قبضے میں۔ کس کے بھائی؟ اللہ کے قبضے میں ہے۔ عزتیں، ذلتیں، بیماریاں، صحتیں، خوشیاں، غم، دکھ، سکھ، کامیابی، ناکامی، آبادی، بربادی، کاروبار میں نفع، کاروبار میں گھاٹا، سب کچھ اسی کے قبضے میں۔ اسباب تو دیے دنیا میں، لیکن اسباب کی تاثیر اپنے پاس رکھا۔ کسان یہاں اکثر ماشاءاللہ کاشتکار ہیں، زمینیں تو دے دی اللہ نے کسانوں کے قبضے میں فصلوں کو نہیں رکھا۔ اللہ نے نہیں کہا اے میرے بندے جاؤ، یہ تمہاری زمین ہے، جب چاہے جو چاہے بولو، ایک سال میں 10 فصلیں نکال لو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، اے کسان، تیری محنت تو اتنی ہے کہ زمین کو ہل جوتے، ہموار کرے، بیج بوئے، پانی سینچے، باڑ لگائے، بس وہ کون سی طاقت ہے جو زمین کے سینے کو چیر کر پودا نکالے؟ کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو غلوں کو اگائے۔ تو اللہ پاک زمین کی تاثیر کو اپنے قبضے میں رکھے، بارش آسمانوں کی، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، اور دنیا کے جتنے اسباب اور شکلیں پائی جا رہی، میرے بھائیوں، ہر چیز کی تاثیر اپنے قبضے میں اللہ نے رکھا ہے۔ تو اللہ پاک کو اپنے بندوں سے بڑی محبت، ایسے اللہ کو پہچاننا۔ آج پوری دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہم سے یہ ہو گیا کہ ہم نے سونا چاندی کو پہچانا، ہیرے جواہرات کو پہچانا، ریشم کے کیڑوں کو پہچانا، پلاسٹک کو، پتل کو پہچانا، گیہوں اور چاول کو پہچانا، جوار اور باجرہ کو پہچانا۔ میرے بھائیوں، ہم نے نہیں پہچانا تو ہم سب کے پیدا کرنے والے
خالق و مالک کو نہیں پہچانا. یہ بہت بڑا ظلم دعوت کی محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اللہ کو پہچان لے. اللہ پاک کو اپنے بندوں سے بڑی محبت، کسی باپ کو اپنے بچوں سے اتنی محبت نہیں جتنا خدا کو اپنے بندوں سے محبت ہے. کسی ماں کو اپنے بچوں سے اتنی شفقت نہیں جتنا خدا کو اپنے بندوں بندیوں سے شفقت ہے. اسی شفقت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں اتاری، نبیوں کو بھیجا، جاؤ جاؤ میرے بندوں کو سمجھاؤ. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آتے تھے، انسانوں کو سمجھاتے تھے، اے انسانوں، اے نادانوں، ایک اللہ کو پہچانو، تمہاری دنیا بھی تمہاری آخرت بھی ہاں اسی کی اطاعت میں ہے، اسی کی پہچان میں ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے قیمتی دین دیا. دین میرے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں، ہاں پڑھا لکھا طبقہ بھی کہتا ہے، دنیا کے سمجھدار لوگ بھی کہتے ہیں، عجیب باتیں کہتے ہیں کہ کامیابی، ترقی مال و دولت میں. لوگ کہتے ہیں اگر مالدار بنوں کامیاب ہو جاؤں، میں اچھی سواری خریدوں، اچھے بنگلے میں زندگی گزاروں، کامیاب ہو جاؤں، زمین و جائیداد کا مالک بن جاؤں، بینک بیلنس جمع ہو جائے، کامیاب ہو جاؤں. دنیا دولت میں ہے، نہ سونا چاندی میں ہے، نہ زمین و جائیداد میں ہے، نہ بینک بیلنس میں ہے، دنیا کی کسی میں نہیں. میرے بھائیوں، ہاں ہم سب کی، مردوں کی، عورتوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی، بچوں کی، شہریوں کی، دیہاتیوں کی، چاہے مشرق کے ہوں یا مغرب کے، شمال کے ہوں یا جنوب کے، عرب یا عجم، جہاں بھی پلتے ہوں، اس امت کا ہر فرد، آدم کا بچہ، ہوا کی بچی، قیامت تک آنے والے، ان سب کی خدا پاک کی قسم کامیابی دنیا اور آخرت کی اللہ نے صرف دین ہی میں رکھا ہے. لوگ کہتے ہیں انٹرنیٹ کا زمانہ، ترقی کا زمانہ، دنیا کی ترقی کا زمانہ، انٹرنیٹ کا زمانہ، نئی نئی ٹیکنالوجی، ایجادات، مشنریاں، ہزاروں ترقی کے لیے دنیا، چاند پہ نہیں سورج پہ چلے جائیں، زمین پھاڑ لیں، اللہ کی قسم کامیابی اللہ نے دین ہی میں رکھا ہے. دین کیا ہے؟ دین میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دین صرف دو تین چیزوں کا نام نہیں. صرف جمعے کی نماز ادا کر لی تو ہم نے حق ادا کر دیا مسلمان ہونے کا. تھوڑا بڑے ہوئے، نکاح کر لیا، چلو مسلمانی کا حق ادا کر دیا. چلو مر گئے، جنازے میں لے جا کے دفن کر دیا مسلمانوں کے قبرستان میں. میرے بھائیوں، صرف دین جمعے کا، نکاح کا، جنازے کا مسئلہ نہیں. ماں کے گود سے سکرات تک، صبح سے لے کر شام تک، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، شادی بیاہ، خوشی غمی، دکھ سکھ، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، شادی سے پہلے کی زندگی، شادی کے بعد بیوی بچوں کے ساتھ کی زندگی، ہمارا بولنا، ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا پکڑنا اور چلنا، ایک ایک عمل اللہ کے حکم کے مطابق، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو تو دین ہے، اس سے ہٹ کر دنیا ہے. دین آسان ہے میرے بھائیوں، دین آسان ہے، ہم نے مشکل بنا لیا. اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے کھڑے ہو کے نماز پڑھ. نہیں اللہ طاقت نہیں، پاؤں میں درد ہے، گڑگوں میں درد ہے، گڑگوں میں. میرے بندے بیٹھ کے پڑھ لے. نہیں اللہ قبر میں بھی درد ہے، بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں. اے میرے بندے لیٹ کے پڑھ لے. نہیں اللہ لیٹا تو بھی کروٹ بدلنے نہیں ہو رہا ہے، بیڈ پیشنٹ. اے میرے بندے اشارے سے پڑھ لے، تیرا اشارہ بھی قبول ہے. آسان دین، کتنا آسان، کتنا آسان. اے میرے بندے
وضو کر کے نماز پڑھ. نہیں اللہ ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کر سکتا, گرم پانی سے وضو بنا. نہیں اللہ الرجک, ڈاکٹر بنا کے پانی چھین نہیں سکتا میں. اے میرے بندے تیرے لیے مٹی کو میں نے پاک کر دیا ہے, تیمم کر کے نماز پڑھ لے, تیرا تیمم بھی قبول ہے. اے میرے بندے قبلے کی طرف, کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ. نہیں اللہ میں لانگ جرنی کرتا ہوں زندگی سے, پتہ نہیں پنجاب جاتا ہوں اور بیجاپور سے وہاں جاتا ہوں, آندھرا, تمل ناڈو, یو پی کے علاقے, لانگ جرنی جاتا ہوں, کبھی کبھی جنگل, کبھی کبھی بیابان, یا کبھی کبھی کھلا میدان, وہاں کوئی مسجد نہیں ہوتی, کوئی مسجد نہیں ہوتی, نہ پتہ نہیں چلتا قبلہ کدھر ہے. اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے جب نماز کا وقت آ جائے تو جنگل میں ہے, بیابان میں ہے, کوئی علامت نہیں ہے, سوچ, تھوڑی دیر سوچ کہاں ہو سکتا ہے قبلہ. ادھر دیکھ, ادھر دیکھ, ادھر دیکھ, ادھر, چاروں طرف غور کر. جب تیرا غالب گمان, سمجھ رہے, جب تیرا غالب گمان ڈاؤٹ یہاں ہو سکتا ہے. اے میرے بندے جس طرف تیرا ارادہ ہو, غالب گمان ہو, اس طرف پھر کر نماز پڑھ لے. اگر تو نے کعبے کے اپوزٹ پڑھا رہا تو بھی قبول ہے. آسان دین, اتنا آسان. اس لیے میرے بھائیوں دین کے اندر کامیابی اس کا یقین ہو. دین احکامات کے ادا کرنے کے نام ہے. کوئی حکم نہ ٹوٹے اللہ کا. احکامات پڑھیں, احکامات بڑا نماز ایک بہت بڑا حکم ہے. امت کا ایک بہت بڑا طبقہ غفلت میں پڑا ہے. جی میں آیا تو پڑھ لیے, جی میں آیا تو چھوڑ دیے. نہیں, اللہ قرآن میں کہتے ہیں اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو پابندی کے ساتھ. وقت ملا تو پڑھ لیے, وقت ملا تو نہیں ملا تو چھوڑ دیے. گراہک زیادہ ہے, بزنس زیادہ بڑھ رہا ہے, رشتے دار آ گئے, دوست احباب, نماز چھوٹ گئی. ایک شخص اللہ کے نبی کے زمانے میں اونٹ پالتے تھے, اونٹ. وہ بوجھ اٹھاتا تھا اونٹ, اور یہ بھی اس کو کھلاتے پلاتے. لیکن جب رات ہوتی تو اونٹ چیخے مار مار کر بلبلاتا, اور آوازوں کی وجہ سے یہ اونٹ پالنے والے شخص کی نیند خراب ہو جاتی, تکلیف ہو جاتی. سیدھے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کے شکایت کی, اللہ کے رسول میرا اونٹ ہے, اونٹ, اس کو میں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں مالش کرتا ہوں اور وہ میرا سامان بھی ڈھو کے جاتا ہے, لیکن اللہ کے رسول آدھی رات میں اتنی چیخیں مارتا ہے, میں نیند میں خلل پڑ کر نیند بے قرار ہو جاتا ہوں, نیند سے دماغ خراب ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اونٹ کو بلا کر لاؤ. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے ایسے معجزات دکھاتے ہیں, عام انسان نہیں کر سکتے. یہ نبی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. جب کان میں جا کر اونٹ والے شخص نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے تجھے بلایا ہے, کان جھٹکتے ہوئے تیزی سے آیا اونٹ, نبی کی خدمت کے سامنے آ کر پاؤں جوڑ کے بیٹھ گیا. اللہ کے نبی نے اونٹ سے کہا اے اونٹ, یہ تیرا مالک کیا کہہ رہا, یہ کہہ رہا ہے کہ تو اس کی خدمت تو کر رہا ہے, لیکن آدھی رات پہ چیخیں مار کر کیوں جگا رہا, کیا تجھے کھانا نہیں کھلاتا, کیا تجھے گھاس نہیں ڈالتا, پانی نہیں پلاتا. اللہ نے میرے بھائیوں اونٹ کو زبان دی. ہمارے آقا کا معجزہ, ہمارے نبی کا معجزہ. اونٹ کہتا ہے اے اللہ کے پیغمبر, اللہ کے رسول, واقعی یہ میرا مالک ہے, یہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے مالش کرتا ہے, اور میں بھی اس کا سامان ڈھو ڈھو کے چلتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے پوچھا پھر کیوں تکلیف دیتا آدھی رات کو. اونٹ کہتا ہے اللہ کے رسول, میرا مالک صبح سے شام تک تھکا ماندہ کھیت میں باغ میں کام کرتے کرتے تھک کر شام کو آتا ہے, مغرب کی نماز پڑھ کر
کھانا کھا کر تھوڑا کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹتا ہے، میرا مالک تو اتنی گہری نیند لگ جاتی ہے کیونکہ تھکا ماندہ ہے، تو اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ آدھی رات سے زیادہ وقت گزر جاتا ہے۔ اونٹ کہہ رہا ہے مجھے ڈر اس بات کا ہے اتنی گہری نیند نہ لگ جائے کہ اس کی عشاء کی نماز چھوٹ جائے، اور کل قیامت کے دن اللہ اگر مجھ سے پوچھ لے، کس سے؟ اونٹ سے۔ اونٹ کہہ رہا ہے اگر اللہ مجھ سے پوچھ لے اے میری مخلوق، اونٹ تیرا مالک گھر میں عشاء کی نماز پڑھے بغیر سوتا رہا، تو نے کیا کیا؟ تو میں کیا جواب دوں اللہ کے رسول؟ اس کے میں چیخے مار مار کے جگاتا ہوں تاکہ اٹھ کر وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لے۔ میرے بھائیوں یہ اونٹ ہے، یہ جانور ہے، نہ اس پر احکامات، نہ اس پر دعوت کی ذمہ داری، نہ اس پر عبادت، کوئی نہیں۔ اس کو فکر ہے ایک نبی کا امتی بغیر نماز کی دنیا سے نہ جائے۔ ایک بے نمازی کی نحوست روایت میں آیا 40 گھر آگے پیچھے دائیں بائیں، ایک روایت میں 80 گھر آگے پیچھے دائیں بائیں۔ ذرا سوچیں، ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، دوسروں کا نہیں۔ کیا ہمارے ماں باپ، کیا میرے بیوی بچے، میرے رشتے دار، میرا پڑوسی 5 وقت کی نماز کی پابندی کر رہا نہیں کر رہا؟ چاروں طرف سے دیکھا جائے میرے دوستو، کتنے جوان بغیر نماز کے گھروں میں سوتے ہیں، تو اللہ کی رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ تو لہذا دین احکامات کے ادا کرنے کے نام میں گھروں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، رات کو زور سے پڑھتے رہے، بازو ایک گھوڑا کھڑا تھا اور اس صحابی کا بچہ سو رہا تھا نیچے۔ زور سے پڑھتے پڑھتے آہستہ پڑھنے لگے، کیونکہ اگر زور سے پڑھوں تو گھوڑا بچکے گا، اب بدک کر اس کے پیروں کے نیچے بچہ کہیں رول نہ جائے، تکلیف نہ ہو، بچے کے اوپر گھوڑے کا پیر نہ آ جائے۔ آہستہ پڑھنے لگے، رات ختم ہوئی، صبح ہوئی تو دیکھا کہ نور کے ٹکڑے آسمانوں پہ جا رہے ہیں، روشنی کے ٹکڑے عجیب آسمانوں کی طرف۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضری دی اور صحابی نے اور کارگزاری سنائی، اللہ کے رسول میں نے رات کو اس طرح کیا، زور سے پڑھ رہا تھا اور میرے ڈر کی وجہ سے آہستہ پڑھنے لگا، صبح ہوئی تو نور کے ٹکڑے اڑ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ارے میرے بھائی، یہ نور کے ٹکڑے حقیقت میں وہ آسمان کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ اگر تو زور سے پڑھتا پوری رات تو پورے مدینے والے اور فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو، رحمتیں برکتیں اتریں گی، دعوت کی محنت جہاں چھوٹی، گھر گھر گانے کی آوازیں آ رہی۔ اور میرے بھائیوں، احکامات کو کیسے ادا کرنا؟ نبی کے طریقے پر، سرکار کی اتباع میں۔ نمونہ کون؟ نمونہ ماڈل، ان کو دیکھ کر پیروی کی جائے۔ یاد رکھیں ہم سب کے لیے نمونہ یہود و نصارہ نہیں، خدا کے دشمن نہیں، خدا کے منکر نہیں، ہم سب کے لیے زندگی کے گزارنے کے لیے نمونہ امام الانبیاء، محبوب کبریا، سرور کونین، تاجدار حرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، سنتوں کے مطابق زندگی آ جاوے، کوئی سنت نہ چھوٹے، کوئی سنت نہ چھوٹے۔ زندگی کے ہر موڑ پر، چاہے لباس ہو۔ اس علاقے میں ماشاءاللہ بڑے اللہ والے ہیں۔ یہ بیجاپور ضلع کے تمام نیک نوجوان بھی بڑے نیک ہیں، تمام کے چہروں پر داڑیاں ہیں، تمام کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں، تمام کے جھبے ہیں ماشاءاللہ۔ بعض علاقوں میں ایک مرتبہ ایک نوجوان ہے، ملاقات کرنے لگے تو وہ جینس پینٹ پہنے ہوئے تھے اور کی پینٹ میں 3 اسکریچ پڑے تھے، اسکریچ کیا ہوا، ذرا پھٹا ہوا تھا۔
3 جگہ بے تکلف بات کرتے تھے، میرے سے محبت تھی بات کرنا. مولوی صاحب آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ پینٹ کی کتنی قیمت ہے؟ میں سوچا، غور سے دیکھا تو پرانی لگ رہی، ملی ملی پھٹی ہے، ادھر ہی پھٹی ہے. وہ بنگلور میں خلاصی پڑھنے میں سیکنڈ ہینڈ کپڑے بکتے ہیں، 65 65 75 65. اگر میں ان نوجوان کو کہوں بھائی 65 70 روپے تو دل چھوٹا کر لے گا، کیا مولوی صاحب یہ تگڑا ہے. اگر زیادہ بولوں تو پھٹی ہے، پھر کیسا بولوں سمجھ میں نہیں آیا. پھر بھی ہمت کر کے میں ذرا قیمت بڑھا کر کیا 150 روپے رہیں گے کہ بھائی کیا. تو وہ نوجوان بولے مولوی صاحب 4000 روپے کی پینٹ ہے. میں بولے اب پھٹ کو ہے نا جی. مولوی صاحب یہ اسکراچ ہے کر کو 4000 انہیں رات تو 65. اے اللہ کیا کیا مزاج ہے کہاں کی، یہ کہاں کا شوق ہے. جھیپڑیاں پھٹے پرانے کلر بدل کر آتے. یہاں ایک پیاز، یہاں ایک 2 جیب رکھتا نہیں کچھ، یہاں 2 جیباں یہ نہیں رکھتی، یہاں 2 جیباں یہاں 2 جیباں. اور گھر میں بند سور کر نکل رہا ہے گھر سے، یہاں 2 بیلٹاں ٹیپاں. اچھا گھر میں یہ سوچ رہا کہ جاؤں گا راستے میں لوگ مجھے دیکھیں گے کتنے اسمارٹ نظر آ رہا ہوں. اچھا واقعی چلنے لگا راستے سے، لوگ گھور رہے تھے، انہیں کیا سمجھ رہے میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں کو. انہوں کہیں گھوری یہ کیا دیوانے سے لگ رہا ہے انہیں کپڑے پہننا نہیں آتا یہ کیوں دکھ رہا ہے کہ اب ایک اسٹائل ایک شوق نمونہ کہ دنیا والے فلم ایکٹر فلاں کپڑے پہن رہا ہے تو میں بھی ایسا پہنوں، فلاں کی پیانٹ میری پیانٹ دنیا کے کھلاڑی پہن رہا تو میں بھی ایسے کپڑے پہنوں. وہ سر کے بال ویسا رکھا میں بھی سر کے بال ایسے رکھوں، اس کا چہرہ میرا چہرہ، اس کا لباس میرا لباس. نہیں میرے بھائیوں دنیا والے ہمارے لیے ماڈل نہیں، ہمارے لیے تو آقا کی ذات ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، صحابہ ہمارے لیے نمونہ، اولیاء اللہ ہمارے لیے نمونہ ہے. تو احکامات نبی کے طریقہ پر ہو، اور گھروں میں فضائل کے عمل کی تعلیم، قرآن حدیث کی آوازیں آئیں گی، رحمتیں برکتیں انوارات مددیں. ورنہ گھروں میں نحوستیں بلائیں مصیبتیں پریشانیاں حالات. اور میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ذریعے سے قرآن دیا، حدیث دیا، اور امت کو زندگی گزارنے کے طریقے مسائل کے ذریعے سے بتایا. اب لاکھوں مسئلے علماء کے سینوں میں دفن ہیں، مدرسے زندہ ہیں، کتابوں میں دفن ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں آتے علماء کے پاس. یہ کیا حلال کیا حرام، کیا جائز کیا ناجائز، کیا صحیح کیا غلط، کیا شریعت کا حکم، اللہ کن باتوں کو پسند کرتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، نبی کا طریقہ کیا، نبی کی سنت کیا، کوئی پوچھتے نہیں. کبھی نوجوان بھاگ کے آتے مجھ سے ایک اہم مسئلہ کیا وزیر صاحب، ایک اہم ضروری بات تھی. کیا فرعون کو کتنے بچے ہیں؟ ارے فرعون کو بچے سے ہمیں کیا مطلب ہے بھائی؟ ارے کیا مطلب قارون کی اماں کا نام کیا؟ ارے میرے بھائیو اچھا اگر عمر صاحب بول رہا لے کسی بھی آدمی ہوتا ہے قارون کی اماں کا، قارون کئی کیا کل بڑی میں مفتیان کرام 9 سال پڑھتے تو قارون کی اماں کیا کرنے. مفتیان کرام کو بھی یاد نہیں رہتا، علماء کرام کو بھی یاد نہیں رہتا، وہ قارون کی اماں فرعون کے بچے. اچھا مولوی صاحب بول رہے کیا کہ مطالعہ کر کو تھے ماشاء اللہ. اگر نہیں بولے ہو ابھی تمہیں پڑھنا کی نہیں بہت عالم کو گرا دیا انہیں. ایک بات دوسری بات اور ایک بولا کہ دوسرا ساتھی بھاگ چلو بھی ارجنٹ کوئی مسئلہ ہے، جنازے کا مسئلہ کہ نکاح کا مسئلہ، تجارت کا مسئلہ. بھاگ لے ایک ڈائلیکٹ تھا، انہیں مل گیا نا رستے میں. کہاں جا رہا ہو با؟ ایک مولانا کے پاس سے مسئلہ پوچھنے جا رہا ہوں. وہ مولوی صاحب کو قارون کی اماں کا نام بھی معلوم نہیں، فرعون کے بچے اسے کیا مسئلہ پوچھتا. میرے بھائیوں
علماء سے دور ہیں، مدارس سے دور ہیں، علم سے دور ہیں، لاکھوں مسئلے زندگی کے، تجارت کے، ملازمت کے، کاشتکاری کے، میاں بیوی کے، گھروں بار کے، بازاروں کے لاکھوں مسئلے ہیں، کوئی پوچھنے کے لیے تیار۔ دعوت کی میں کہتا آ جا رہا کہ امت قرآن حدیث کو پہچان کر، مسائل کو جان کر صحیح راستے پہ کچھ زندگی گزارے، خدا کے دھیان کے ساتھ ایک ہے ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ تو ذکر ہے۔ حقیقی معنی علماء نے فرمایا آنکھ کا صحیح استعمال آنکھ کا ذکر ہے، آنکھ کا غلط استعمال آنکھ کی غفلت ہے۔ سمجھ رہے بھائی؟ صرف زبانی سبحان اللہ یہ تو ذکر زبانی ذکر ہے، یہ بھی اہمیت رکھتا ہے، لیکن بدن کا ایک ایک عضو کا صحیح استعمال، کانوں کا صحیح استعمال، کانوں کا ذکر، کانوں کا غلط استعمال، کانوں کی غفلت، ایسے بدن کے پورے پارٹس اور اعضاء کا صحیح استعمال، ان کا ذکر ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم آزاد نہیں، دیکھنے میں آزاد نہیں، بولنے میں آزاد نہیں، سننے میں آزاد نہیں، پکڑنے میں آزاد نہیں، چلنے میں آزاد نہیں، حتیٰ کہ ان کھوپڑیوں سے سوچنے میں آزاد نہیں، جو چاہے نہیں کر سکتے۔ شریعت کی پابندیاں، شریعت کا بریک لگا ہے۔ تو دین ایک پاکیزہ مذہب، ایک نظام زندگی، ایک نورانی زندگی، جس زندگی پر اللہ خوش ہوتے ہیں، جس زندگی پر جنت کے وعدے، مغفرت کے وعدے۔ تو لہذا میرے بھائیوں، 100% دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ کوئی چیز ساتھ نہیں آتی، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ جائیداد، یہ زمینیں، یہ سونا چاندی، یہ روپیے پیسے۔ بیٹھے ہوئے کہاں جا رہے؟ تھوڑی دیر بات ختم کریں گے، بیٹھ جائیں گے، بیٹھے ہوئے۔ ایک آدمی بڑے شوق سے، تمناؤں سے، ایک مثال دے رہا ہوں، مثال، بڑے ارمانوں سے، خون پسینے کے ذریعے سے کمایا ہوا مال، لاکھوں کی مالیت ڈال کر ایک بڑا بنگلہ بنایا، بڑا عالیشان بلڈنگ۔ چند دن نہیں گزرے، اچھا اس سے پہلے شفٹ ہوئے تو ایک ہی دن میں تھوڑا سا ٹھسکا لگا، ایڈمٹ کیے، انتقال ہو گیا۔ تو اس کی بیوی اور بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ میت کو نئے گھر میں نہ لاؤ، پرانے گھر سے دفن کر دو۔ اب بتاؤ کیا ہوا؟ پوری زندگی کھپایا گھر پر، گوایا گھر، جا رہا ہے قبر میں، اور ایک بنگلہ بنایا، شاندار بلڈنگ، انتقال ہو گیا۔ کیا لوگ کہیں گے؟ سوچو ذرا، سوچو، کیا بیوی کہے گی، کیا بچے کہیں گے، کیا ماں باپ کہیں گے، کیا دوست پڑوسی کہیں گے؟ بھائی بڑی تمناؤں سے، بڑی محنت کر کے، بڑے شوق سے پورا ڈیکوریشن، خوبصورت بنگلہ بنایا ہے، بڑا اچھا لگتا تھا، یہ بنگلے میں جیتا تھا۔ ایک کام کریں گے، اسی کا بنگلہ، اسی کے پیسے، اس کام کریں گے، اس کی قبر اسی کے بنگلے میں بنا دیں گے۔ کوئی کہے گا بھائی بولو، کہ اس کی بیوی کہے گی، کہ اس کے ماں باپ کہیں گے؟ نہ اس کے ماں باپ، نہ اس کے بیوی بچے جب تک قبرستان میں دفن نہیں کرتے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ بتاؤ اس کی بلڈنگ کیا کام آئی؟ ایک کار خریدا، کار بڑی کئی لاکھ کی شاندار خوبصورت بڑی قیمتی کار، بیوی بچوں کو اٹھا کے گھماتا تھا، ہاسپٹل کا ڈام پھر گھمایا، اور پتہ نہیں کیا کیا نظام، اور گوا ادھر ادھر پورا شانہ زندگی، اور کام میں زندگی گزاری، بہت گھوما، انتقال ہو گیا۔ سوچو، کیا اس کی بیوی، کیا اس کے بچے، کیا اس کے ماں باپ، کیا اس کی بھائی بہنیں اتنا تو کہہ دیں، اتنا تو کہہ دیں، بھائی بڑا اچھا لگتا تھا بھائی،
وہ بٹھا لے کو کار چلاتا تھا، بیوی بازو بچے، کیا گھوما، کیا نشان کار، بڑی قیمتی کار، بہت اچھا ہے نبی، پوری زندگی اس نے کار میں گزاری. ایک کام کریں گے، نہلا کر کفن دے کر اسی کار میں اس کے گھر سے قبرستان تک لے چلیں گے. کوئی بولے گا؟ جب تک چندے کا جنازہ نہیں آتا مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو بتاؤ اس کی کار کیا کام آئی؟ سب کچھ چھوڑ جائے گا، نہ بنگلہ، نہ کار، نہ بیوی بچے، نہ رشتے دار، نہ دوست احباب. بس ایمان، اعمال، تقوی، پرہیزگاری، عبادت، دعوت، نبی کی فکر، نبی کی محنت، نقل و حرکت، آخرت کے شوق، جنت کے شوق، جہنم کا خوف، یہ چیز ساتھ آئے گی. اس کے لیے میرے دوستو ایک ہے نسبت، ایک ہے مناسبت. نسبت سے قیمت بڑھ جاتی ہے انسان کی. نسبتوں پہ لوگ فخر کرتے ہیں، میں فلاں انجینئر کا بیٹا، انسپکٹر کا بیٹا، فلاں پائلٹ کا بیٹا. ٹھیک ہے، نسبت یاد رکھ. ذرا سوچ، ایک بتا دو دشی پڑھ لیں بھائی. انگلی تو معلوم نہیں ہو رہا ہے، جاگرے تو معلوم نہیں ہو رہا ہے. سب جاگرے نا بھائی، کہاں بیٹھے ہیں؟ اجتماع میں بیٹھے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو باڈی پردے بینڈ آف دین جگہ چکے ہیں بیٹھے گھر میں، وہ جنگل میں بڑھ گئی ہمیں 2000 روپے پارٹی دینا تھا، دیتا کہ نہیں، کیا کرنا، انہیں 5000 روپے اسے دینا ہمیں. وہ فون لگایا نہیں، فون آپ کر کے بڑھ گئی ہوں. اب کب تک ہوتا ہے اجتماع؟ آج ایک دن، اور کیا کرنا، شام تک پیسے آج دے دینا 5000 روپے آج دے دیتا ہوں، دیتا کہ نہیں کی کیا. اوکے، گھر میں 25 کو گئی کہ نہیں کی، بیوی سو گئی، کیا کرنا. یہ سب دماغ میں بات میں نہیں آتی. خالی ذہن بیٹھے نا، دو شیر پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ایک ہے نسبت، ایک ہے مناسبت. نسبت صرف کام نہیں آتی، نسبت کے ساتھ مناسبت کا ہونا ضروری ہے. مثال، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے، پیغمبر، نبی، باپ آزر. وہ کتنا خوش نصیب باپ رہیں گا جن کے بیٹے نبی. ہمارے بچے مدرسے میں پڑھے، حافظ بنے یا عالم بنے تو ان کے باپ کو کتنی خوشخبری دیتے، آپ کے بیٹے ہیں، یہ آپ کے بیٹے حافظ صاحب، ماشاءاللہ. اب مولانا کے والد ہیں، ماشاءاللہ مبارک عمر. وہ کتنا خوش نصیب باپ جن کا بیٹا پیغمبر. اور کیسے نبی؟ اللہ کہہ رہے فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ایسے ابراہیم جن کو اللہ نے دوست بنایا. ارے جن کو خدا نے دوست بنایا ہو تو وہ نبی کیسے بڑے رہیں گے؟ ایسے نبی کا باپ بتوں کا پجاری، مٹی کے پتلوں کا پجاری، پتھروں کا پجاری. دیکھیے نسبت ہے، یہ باپ ہے آدر، یہ بیٹے ہیں ابراہیم، یہ ہے پیغمبر. نسبت باپ بیٹے کی ہے، لیکن باپ کو بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبری، آپ کی نبوت، آپ کی کہ ایمان سے مناسبت نہیں. سمجھ رہے؟ مناسبت نہیں تو نسبت باپ کے ہونے کے باوجود نبی کا باپ جہنم میں جا رہا ہے. مناسبت نہیں. نوح علیہ السلام بڑے نبی، ان کی بیوی، وہ کتنی خوش نصیب عورت ہوگی جو نبی کی نکاح میں آئے، نبی کی نکاح میں آئے. لوگ فخر کرتے ہیں میری بیٹی کسی شادی کر دیا معلوم، انسپیکٹر، ہمارے جوائی انسپیکٹر. ہاں اچھی بات. ہمارے جوائی لائر، چیئرمین، اس کی چیئر ہمارے جوائی ملو، ہمارے جوائی نو ڈاکٹر صاحب، ہمارے جوائی نے انسپیکٹر. اچھا ماشاء. وہ کتنی خوش نصیب عورت دنیا میں پیدا ہوئی جو نبی کے نکاح میں آئے. نبی کے نکاح، نبی کے نکاح. نوح علیہ السلام نبی، بیوی نکاح میں آئی عورت، اور بیٹا
کوئی کسی کا مزدوری کر رہے تو ان کے گھر کو مالک کا بیٹا آ گیا. ہم کام کر رہے ہیں کسی کے یہاں، فیکٹری میں کی، دکان میں کی، کھیتا میں کی، کام کی، ہمارے مالک کا، ہمارے آقا کا بیٹا آ گیا. آؤ جاؤ ہمارے گھر کو آگے تمہیں بیٹھو، چائے کی، بسکٹ کے خلاف لگے. ٹھیک ہو، ہمارے مالک کا بیٹا آ گیا. وہ بیٹا کتنا خوش نصیب جو نبی کا ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی، یہ بیوی ہے، یہ شوہر ہے نبی، یہ بیوی ہے عورت، بیوی ہے بیوی. یہ نوح علیہ السلام نبی ہے، یہ ان کا بیٹا ہے بیٹا. اللہ، نسبت ہے، باپ بیٹے کی نسبت ہے، میاں بیوی کی. لیکن نوح علیہ السلام کی بیوی کو شوہر کی پیغمبری، شوہر کی نبوت، شوہر کے ایمان، اور بیٹے کو باپ کی نبوت اور پیغمبری سے کوئی مناسبت نہیں تھی. باوجود نبی کی بیوی ہو، بیٹے ہونے کے جہنم میں جا رہے ہیں، ہمیشہ کی جہنم. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو جہل، ابو لہب، وہ بھی کوسے نبی، ہمارے سر کے جنرل آدمی نہیں. وہ نبی جن کے صدقے میں دنیا وجود میں آئی، جن کے نتیجے میں ہم پیدا ہوئے، یہ آسمان و زمین، یہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ، دنیا کا چپا چپا، دنیا کا ٹکڑا ٹکڑا ہمارے آقا کے صدقے میں. ایسے آقا کا چچا کتنا خوش نصیب جن کا بھتیجا پوری دنیا کا نبی. نسبت ہے، یہ ابو جہل ہے چچا، یہ ابو لہب ہے چچا، یہ بھتیجے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چچا بھتیجے کی نسبت ہے، نسبت، مناسبت نہیں. سمجھ رہے مناسبت کہ ان کی نبی کی دعوت، نبی کا کام، نبی کی فکر، نبی کی عبادت، نبی کا ایمان، نبی کے اعمال، نبی کی سنتیں، نبی کی اطاعت، کوئی کنیکشن نہیں، کانٹیکٹ نہیں، کوئی مناسبت نہیں. باوجود امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے باوجود جہنم میں جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم کو بھی دین کی نسبت ہے، اسلام کی نسبت ہے. اسلام کی نسبت پر ہم مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن زندگیوں کو جھانک کر دیکھیں، ہماری زندگیاں دین کے مناسب ہے نہیں ہے. مناسبت، دین سے مناسبت میں جب اللہ کا بندہ اللہ کو پہچانے گا، اللہ کا بندہ دین کی مناسبت پیدا کرے گا، اسلام کی مناسبت پیدا کرے گا، نبی سے مناسبت پیدا کرے گا. اس کی آنکھ حرام نہیں دیکھتی، اس کے کان حرام نہیں سنتے، اس کے ہاتھ حرام نہیں چھوتے، اس کے پیر ناجائز جگہ نہیں چلتے، یہ سود نہیں کھاتا، یہ ظلم نہیں کرتا، یہ چوری نہیں کرتا، یہ شراب نہیں پیتا، یہ ماں باپ کا کلیجہ نہیں جلاتا. کئی ماں باپ کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، اپنے بچوں کو بد دعا کرتے ہوئے دیکھا. اللہ وہاں جان سے مار دو اللہ. ارے جس بچے کے پیدا ہونے پر مٹھائیاں تقسیم کی تھی، خوشیاں منا رہے تھے، اس بچے کے نافرمان ہونے پر وہی ماں، وہی باپ بد دعا کر رہے موت کی. تو لہذا یہ ماں باپ کا کلیجہ نہیں جلائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کو پہچانا ہے اور دین سے مناسبت ہے. اس لیے میرے بھائیوں، دین سے مناسبت کیسے پیدا ہوگی؟ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دعوت کا وجود ہدایت کا سبب ہے، دعوت کا چھوٹنا گمراہی کا سبب ہے. دین سے مناسبت اس وقت ہوگی جب اللہ کے نبی کی محنت کو لے کے کھڑے ہوں، نبی کی محنت، نبی کی فکر، نبی کا درد، نبی کا غم. لیکن جہاں محنت ہوگی، جن علاقوں میں، جن ملکوں میں، وہ اللہ کے بندے زندگیاں بدلیں گے، لاکھوں کی زندگیاں بدلیں گی، بدلی ہیں، بدل رہی ہیں، قیامت تک بدلیں گی. لاکھوں نوجوانوں کے چہروں پر داڑیاں، سروں پہ ٹوپیاں، لاکھوں
عورتوں پر برقع، پردہ، لاکھوں عالم دین، مفتیان کرام، حافظ قرآن، یہ کہاں سے آئے؟ دعوت کی محنت کا نتیجہ ہے۔ جس علاقے میں، جن گھروں میں، جن گلیوں میں، جن زونوں میں، جن حلقوں میں، جن بستیوں میں، جن دیہاتوں میں نبوت والی محنت چھوٹی، ہمارے آقا کی محنت چھوٹی، اچھے اچھے دیندار گھرانوں سے بھی دین اجڑتا چلا گیا۔ عورتوں میں بے پردگی آ گئی، بچے نافرمان ہو گئے، جگہ جگہ غلط استعمال، انٹرنیٹ کا غلط استعمال، موبائل کا غلط استعمال، بچوں کی زندگیاں غلط۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبوت والی محنت کے ذریعے سے چاہا جا رہا امت کے ہر فرد کی زندگی میں 100% دین کے چاہا جاوے۔ یہ دین کیونکہ قربانی چاہتا ہے، جس نبی کی قربانی، صحابہ کی قربانیاں، اپنی قبریں بنانی، قبریں۔ حضرت عبداللہ ذوالبجا، یہ واقعہ بلکہ بات ختم کرو بیٹھے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین ایک نوجوان صحابی، بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا، ماں بھی تھی، پرورش چچا نے کی، چچا کافر اور بھتیجا عبداللہ جب کانوں میں خبر پہنچی کہ مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، چھپ کر جا کر ایمان قبول کر لیا عبداللہ۔ اب گھر آئے، چونکہ چچا کافر ہے اور مالدار ہے، چچا بڑا مالدار، اور بھتیجے کو پوری فیسلٹیز، سہولیات، کھانے پینے کی، اٹھنے بیٹھنے کی، رہن سہن کی، خادم، پوری سب نوازا تھا، بہترین کپڑے، شاندار جوتے، شاہانہ زندگی۔ یہ عبداللہ گھر میں چھپ چھپ کر عبادت کرتے، چچا کو پتہ نہ چلے۔ جب اللہ کے نبی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے، عبداللہ کو پتہ چلا، ارے اللہ کے رسول ہمارے آقا مدینہ آئے ہیں۔ ابھی فکر کر رہے عبداللہ نوجوان، اللہ چچا کو پتہ چل گیا تو کیسے ہوگا، میں جانا چاہ رہا ہوں نبی کے پاس۔ ابھی سوچ ہی رہے تھے، چچا کو پتہ چل گیا کہ بھتیجا عبداللہ ایمان قبول کر لیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، بے دین ہو گئے۔ بھاگے بھاگے آیا گھر، چچا عبداللہ، جی چچا جان، کیا کیا تو نے؟ میں نے کیا کیا؟ پتا چلا کہ تو بے دین ہو گیا۔ بے دین نہیں، حق دین ہے، دین حق کو میں نے قبول کیا ہے۔ اے عبداللہ یاد رکھ، جب تک تو ایمان سے نہیں پھرے گا، گھر میں نہیں جماؤں گا، تیرے کپڑے چھین لوں گا، تیرے جوتے بھی، سب تجھے، جا جس محمد پر ایمان لائے ہیں ان سے سب کچھ لے لے۔ دیکھو میرے بھائیو، وہ کچے ایمان والے نہیں تھے، حالانکہ چند دنوں کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا تھا، کہنے لگے چچا جان، آپ کی مال و دولت آپ کو قربان، آپ کو مبارک، لیجئے بنگلہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیجئے آپ کے کپڑے، کھوڑا کپڑے پھینکا چچا کے منہ پر، لیجئے آپ کے کپڑے، لیجئے آپ کے جوتے، میرا خدا مجھے پالے گا، میں جس خدا پر ایمان لایا ہوں وہ خدا ہے، آپ خدا نہیں ہیں۔ چلتے رہے، کپڑے بندرن پر کپڑے نہیں، راستے میں جا رہے تھے، ماں کا گھر ملا، بیٹا عبداللہ کیا حالت ہوگی تیری؟ اماں، میں تو اللہ پر ایمان لایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، وہ حق ہے، بیٹے تیرے حالت عجیب ہے، لے ایک چادر دے رہی ہوں، لے لے۔ اس چادر کو، کمبل کو 2 ٹکڑے کیے، ایک نیچے باندھ لیے، ایک اوپر اوڑھ لیے، ذوالبجادین 2 کپڑے والے عبداللہ، اسی کا نام، سیدھے گئے مسجد نبوی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر باہر آئے، دہلیز پر دیکھا تو ایک عجیب سا اللہ کا بندہ کھڑا ہے، نیچے ایک کپڑا ہے، اوپر ایک کپڑا ہے، پراگندہ حال، پریشان۔ اللہ کے نبی آ کر پوچھا، بھائی کون ہو؟ اللہ کے رسول، میں عبداللہ ہوں۔ عبداللہ؟ کون عبداللہ؟ اللہ کے رسول، ہاں چند مہینے پہلے میں چھپ کر آ کر ایمان قبول کر لیا تھا مکہ مکرمہ میں۔ اچھا
اچھا وہ نوجوان عبداللہ آپ کیا حالت ہوئی تمہاری؟ اللہ کے رسول میرے چچا نے سب کچھ ایسا کر لیا، ایسا کیا ایسا کیا ایسا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ کوئی بات نہیں عبداللہ ہمت کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ صحابہ کو بلائے، صحابہ ادھر آؤ، عبداللہ کو اصحاب صفہ میں لے جاؤ، ان کو قرآن حدیث کی تعلیم دو، دین سکھاؤ، دین کی محنت سکھاؤ۔ چند دن گزرے تھے، حضرت عبداللہ اتنا بہترین قرآن پڑھنے والے بنے، مزہ آتا تھا سننے، زور زور سے پڑھتے تھے۔ حضرت عمر کو غصہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تھے، یہ بازو بیٹھ کے قرآن شریف زور سے پڑھتے تھے، تو حضرت عمر کو غصہ آیا، میرے نماز میں خلل ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کے عرض کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے رسول عبداللہ کو روکیں، یہ زور سے قرآن پڑھتے ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے خلل پڑتا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اے عمر عبداللہ کو چھوڑ دو، اس کی حالت پر کچھ نہ کہو، اس لیے کہ عبداللہ نے ایمان کی حفاظت میں سب کچھ چھوڑ کے آ گیا ہے، اسے کچھ نہ کہو۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے درخواست کی، اللہ کے رسول آپ میرے حق میں دعا فرما دیجئے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں، دین کو پھیلاؤں، دعوت کا کام کرتے 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 شہید ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے الٹی دعا کی، اے اللہ اے اللہ اے اللہ عبداللہ کے جسم پر کافروں کو حرام فرما، اسے دھکا نہ لگے۔ تو آپ عبداللہ کو حیرانی ہوئی، اللہ کے رسول میری تو تمنا یہ ہے کہ خدا کے راستے میں نکلوں، دین کو پھیلاؤں، کفار کی طرف سے تیر آئے، تلواروں کی جھنکاروں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، خون بہا جائے، لاش میری پڑ جائے، شہید ہو جاؤں، اللہ کے راستے شہید ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عبداللہ تمہاری تمنا تمہیں مبارک، لیکن یاد رکھو تم نے اتنی قربانی دی ہے دعوت کی محنت میں، ایمان کے بچانے میں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے ہو۔ اے عبداللہ شہید قتل کر کے نہیں، اگر تم خدا کے راستے میں جا کر بخار آ کر بھی مر جاؤ تو تم شہید ہو۔ ایسا ہی ہوا، ایک جماعت میں گئے اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جماعت سے واپس ہو رہی تھی، شدید کی بخار آئی، سخت بخار آئی، اسی بخار میں انتقال ہو گیا حضرت عبداللہ کا۔ اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے قبر کھودے، وہ کتنا خوش نصیب دائی، کتنا خوش نصیب صحابی جن کی قبر نبی کھودے، قبر کھود کر اسی قبر میں، اور اٹھانے والے کون؟ میت کو، ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق، ایک طرف حضرت عمر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ادبا الی اخیکم، اے ابوبکر اے عمر اپنے بھائی کو ادب سے اتاریو قبر میں۔ قبر میں اتارا گیا، دفن کر دیا گیا۔ قبر دفن کرنے کے بعد اللہ کے نبی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہنے، اے اللہ عبداللہ سے میں بھی راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ یہ سننا تھا، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، کاش ہماری لاش ہوتی، ہماری میت ہوتی، نبی کی دعا ہمیں ملتی۔ بڑی قربانیوں کے بعد دین ہم تک پہنچا ہے، اجتماع کی شکل نظر آ رہی ہے، یہ نمازوں کی جھلک، یہ مسجدوں کا منظر نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے ایک محنت ہے، جانیں قربان ہوئی، مال قربان ہوئے، بیوی بچے قربان ہوئے، صحابہ نے دنیا کے کونے کونے میں قبریں بنا لی، قیامت کے دن ان کی قبریں گواہی دیں گی کہ اس دعوت کی محنت پر کیا کیا قربانیاں دی تھی۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ زندگی امانت ہے، امانت ہے، امانت ہے۔ اس کا خریدار کون؟ اگر جب ہم تجارت کرتے، ہم سب تاجر ہیں، کوئی لوہے کا، کوئی پلاسٹک کا، کوئی چاول کا، کوئی گیہوں کا، کوئی راگی کا، پتہ نہیں کیسے کیسے تاجر ہیں۔ اگر ہمارا مال کوئی دنیا کا عہدیدار لے کر چلا گیا، خریدا، انسپیکٹر، دنیا کا کوئی تحصیلدار، بڑا آدمی، ایم ایل اے لے کر گیا، ایک مہینے تک بولتے پھریں گے،
میرا مال کھل لیا معلوم MLA کو لگا میرا مال. دنیا کی چند چیزوں کے خریدنے پر فخر کرتے ہیں. ہماری جانوں ہمارے مالوں کے خریدار اللہ ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ایمان والوں کی جانوں کو ایمان والوں کے مالوں کو اللہ پاک نے جنت کے بدلے خرید چکا ہے. نہ جان ہماری نہ مال ہمارا اللہ کو ہم نے دے دیا ہے. اسی جان و مال کو لے کر ساری دنیا میں چلنا ہے پھرنا ہے خود نکلنا ہے سارے بندوں کو نکالنا ہے. اس لیے کہ میرے بھائیوں زندگی کا بھروسہ نہیں. ایک علاقے میں ظہر کی نماز میں جنازہ آیا. ایک شخص نے کھڑے کر اعلان کیا سنتوں کے بعد رک جائیں جنازے کی نماز ادا کی جائے گی. نماز ظہر ادا کی گئی جنازے کی نماز بھی ادا کی گئی لے جا کر دفن کر دیا گیا. عصر کی نماز ہوئی مغرب کی نماز ہوئی. عشاء میں ایک جنازہ آیا. پوچھنے والوں نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہنے والوں نے کہا جس شخص نے ظہر کی نماز میں کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا اس کا جنازہ ہے. اتنی ہی دنیا ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے. ہمیں تو خدا کی دی جان و مال کو لے کر اللہ کے راستے میں جانا ہے. اس لیے میرے بھائیوں زندگی امانت ایمان بنے گا اعمال بنیں گے جنت کا شوق آئے گا جہنم کا خوف آئے گا. امت کی بے دینی کو دیکھ کر تڑپنا آئے گا. نکلے خدا کے راستے میں جا کر دیکھیں اطراف اکناف کی حالت امت کی کیا ہے. ہم مست ہیں میں میری بیوی بچے میرا کاروبار میرا دکان میرا مکان. نہیں ہم انفرادی زندگی گزارنے کے دنیا میں نہیں آئے. ہم عالمی نبی کے عالمی امتی. ہم سب کی فکر ہم سب کی طرف ہم سب کا درد نبی کا غم ہے نبی کی فکر ہے نبی کا درد ہے. اس کو لے کر سارے عالم میں چلنا پھرنا ہے. اس لیے میرے بھائیوں تھوڑی دیر بیٹھے ہمت کر کے اگر کسی کا ارادہ ہوا ہے 4 مہینے کے لیے اجتماع سے نقد ہمت کر کے کھڑے ہو جائے. بتائیں دوستو ہمت کر کے کھڑ جائے. ہم سب کو خدا کے راستے میں نکلنا بات سن میں آئے گی احساس پیدا ہوگا زندگی بدلے گی. فرمائے دوستو دور دراز سے دیہاتوں سے تعلقوں سے آئے ہوں ارادہ ہوا ہو اللہ کے راستے میں نکل. فرمائے دوستو ذرا کھڑے ہو جائیں 4 مہینے کے لیے. اور چلنے والے بھی بتائیں بیٹا میں ابھی ضروریات کے لیے وقت دیا جائے گا. بتائیں ہمت کریں کسی کا ارادہ چلنے کا 4 مہینے کا ہوا ہو. ماشاء اللہ کیا بولے کہاں گے جی کالی کوٹ کے اللہ قبول فرمائے نکلنا آسان فرمائے. اور بھائی